نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یفلح الساحر حیث اتی صدق اللہ العظیم۔ سامعین ذی قدر، جس طرح آپ نے پچھلی ویڈیوز میں دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، جو میں نے کچھ جادو کے بارے میں آپ کو بتایا تھا اور اس کی علامات اور نشانیاں بھی بتلائی تھیں۔ میرے دوستو، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو علامات نشانیاں آپ کو بتائی جا رہی ہیں یا جو آپ کے سامنے آئی ہیں، میں نے بتائی ہیں، یہ 100% یہ نہیں کہ جادو ہی ہوگا۔ ان علامات اگر وہ محسوس ہو رہی ہیں یا سامنے آ رہی ہیں تو ان سے یہ نہ سمجھ کے بیٹھ جائیں بس جادو ہی ہے۔ آپ ڈاکٹر سے بھی چیک کرائیں، ہو سکتا ہے آپ کو بیماری کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی جادو کا مسئلہ بھی کسی اچھے عامل سے جا کر آپ چیک کرائیں تو وہ جو ہے تشخیص کر دے گا بھی جادو کا مسئلہ ہے تو وہ اس کا حل بتائے گا۔ اگر جادو کا مسئلہ نہیں ہے تو وہ بتا دے گا بیماری، آپ ادھر چلے جائیں۔ یہ نہیں کہ ان پہ یقین کر کے اگر بیماری بھی ہے تو آپ یہ سمجھے بیٹھے۔ کچھ لوگ نا وہم کے مریض بن جاتے ہیں، ذہنی مریض بن جاتے ہیں۔ سر میں درد ہو تو کہتے ہیں ہمارے اوپر جادو ہے، جسم میں درد ہو تو کہتے ہیں ہمارے اوپر جادو ہے، ہمارے اوپر بندش ہے۔ اس طرح کے مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے ذہن کے اندر ان چیزوں کو بٹھا لیتے ہیں۔ کوئی بھی گھر میں کوئی مسئلہ ہو تو کہتے ہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، یہ تعویذوں کا مسئلہ ہے۔ تو اس طرح ذہن نہ بنائیں۔ تو میرے دوستو، پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو 6 علامات، 6 نشانیاں بتلائی تھیں، اور آج 7ویں نشانی یہ ہے کہ اولاد کی بندش۔ میاں بیوی کو عرصہ دراز ہو گیا، شادی ہوگی، بچے نہیں ہو رہے، اور ڈاکٹروں سے میڈیکل بھی کراتے ہیں، اس کے باوجود پھر بھی رپورٹیں ٹھیک آتی ہیں، پھر بھی بچے نہیں ہوتے۔ اگر اس طرح کا معاملہ پیش آ رہا ہے، فوراً آپ کسی اچھے عامل سے رجوع کریں، اللہ اللہ کرا لیں۔ تو اللہ کے کلام میں بہت بڑی اللہ رب العزت نے برکتیں نازل فرمائی ہیں، برکتیں رکھی ہیں، تو جس کی وجہ سے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے کئی معاملات ایسے سامنے آئے ہیں کہ جن کے بچے نہیں ہو رہے تھے 5-5 سال سے، 6-6 سال سے، 10-10 سال سے، اللہ نے انہیں رنگ لا دیا اسی قرآن کی برکت سے۔ تو میرے دوستو، 8ویں علامت جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں وہ ہے رزق کی بندش۔ انسان کہتا ہے کہ دکانیں چلتی نہیں، یا آمدنی اتنی ہے الحمدللہ بہت زیادہ، لیکن بے برکتی ہے، سمجھ نہیں آتی اتنا پیسہ آتا ہے جاتا کہاں ہے۔ تو اسی طرح مال و دولت کے تمام راستے، پیسہ تو آتا ہے لیکن سمجھ نہیں آتا یہ ہمارے پاس جو پیسہ ہے، مال و دولت ہے، یہ کہاں جا رہا ہے، سمجھ سے باہر ہوتا ہے۔ انسان ذہن کے اندر اس بات کو نوٹ کر رہا ہوتا ہے، بے برکتی کا سامنا اسے سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بیچارہ وہ پریشان ہوتا ہے۔ تو اس صورت کے اندر بھی فوراً کسی عامل سے رجوع کریں کہ آیا کہ کوئی بندش ہے، بے برکتی ہے، یہ کیا وجہ ہے کہ بندش ہوئی پڑی ہے کہ ہر چیز ہمارے سامنے ہوتی ہے لیکن اس کے اندر ایسی بے برکتی ہوتی ہے، پریشانی محسوس سی ہوتی ہے، اس کے اندر برکت نہیں ہوتی۔ تو فوراً کسی عامل سے رجوع کریں تو وہ عامل آپ کو رہنمائی کرے گا کہ اگر بندش کا مسئلہ ہے، بے برکتی ہے، وہ اس کا حل بتلائے گا آپ کو کہ آپ 5 وقت نماز ادا کریں، یا کوئی وظیفہ بتلائے گا کہ یہ آپ وظیفہ کریں، تاکہ یہ آپ کے جو رزق کے اندر جو بے برکتی ہے، آمدنی بھی ہے لیکن اس کے باوجود پھر بھی سکون نہیں ہے، یہ وجوہات کیا ہے، تو اس کا بھی حل فوراً کسی اچھے عامل سے کرا لیں۔ اور 9ویں علامت اور نشان یہ ہے کہ حلیہ بگڑ جانا۔ جوان لڑکیاں ہوتی ہیں یا لڑکے ہوتے ہیں، دوسرے لوگ کسی حسد یا بغض یا کسی کینے کی وجہ سے نا ایسے کوئی جادو وغیرہ کر دیتے ہیں، تو اس طرح کے کوئی ایسے تعویذ وغیرہ کر دیتے ہیں جن کی وجہ سے ان کا حلیہ بگڑ جاتا ہے، چہرے پہ سیاہی آ جاتی ہے، آنکھوں کے نیچے سیاہ دھبے آ جاتے ہیں، اس طرح کے معاملات، اس طرح کی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، چہرہ بگڑ جاتا ہے، حلیہ بگڑ جاتا ہے۔ تو اگر اس طرح کا معاملہ ہے، ڈاکٹر سے بھی رابطہ کریں، یہ نہیں کہ صرف عاملوں کے پاس جائیں، ڈاکٹروں سے بھی رابطہ کریں اور عاملوں کے پاس بھی جائیں، اور عاملوں سے بھی جا کے اپنے یہ معاملہ ان کے سامنے رکھیں، اور وہ عامل تشخیص کرے گا کہ آیا کہ کوئی جادو کا مسئلہ ہے، کسی نے یہ کوئی جادو کر دیا ہے، کوئی تعویذ وغیرہ کر دیا ہے۔ تو اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے تو اس سے آپ حل کریں۔
لیکن اس میں رکنا نہیں چاہیے، فوراً ہی اپنا علاج کی طرف، ڈاکٹر کی طرف بھی رجوع کریں اور کسی اچھے عامل کی طرف بھی رجوع کریں۔ اور 10ویں علامت جو ہے کپڑے کا کٹ جانا۔ مثال کے طور پہ گھروں میں لوگ کپڑے کھڑے کر دیتے ہیں، نہ ہی کینچی سے کٹتے ہیں، خود کاٹتے ہیں، نہ ہی کوئی بچے کاٹتے ہیں، خود بخود ایسے چھوٹے چھوٹے سے نا کپڑوں کے اوپر کٹ سے معلوم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، نئے نئے کپڑے وہاں پہ ایسے پتہ چلتا ہے کسی نے کاٹا ہے یہاں پہ، ایسے گلائی میں، یا ایسے پتہ چلتا ہے کہ کسی نے یہاں آ کے ہلکا سی اس نے کاٹ دیا ہے، ایسے نشان لگا دیے، اس طرح کے یعنی کپڑوں کا کٹ جانا، یہ بھی جادو کے علامات میں سے ہیں، جادو کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اس طرح کا معاملہ ہے تو فوراً کسی اچھے عامل سے رجوع کر کے اس کو اپنی صورتحال بتائیں، اور وہ آپ کو تشخیص کر کے دے گا کہ آپ پر جادو ہے یا کیا مسئلہ ہے۔ اور 11ویں علامت یہ ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کسی دکان پر یا کسی کے کاروبار پر ایسا جادو کر دیا جاتا ہے کہ سارا دن بیچارے دکان پہ یا کسی کاروبار کی جگہ پہ جا کے بیٹھے رہیں گے، ان کے پاس ایک گاہک بھی نہیں آئے گا، ہر قسم کا ان کے پاس ساز و سامان بھی ہوگا، مال بھی ہوگا، سارا کچھ ہوگا، ساری ضرورت کی چیزیں ان کے سامنے دکان میں پڑی ہوئی، لیکن لوگ ان کے سامنے دکان پہ نہیں آئیں گے۔ یہ بھی ایک بندش کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اگر اس طرح کا معاملہ ہے، سارا دن بندہ بیٹھا بیٹھا واپس آ جاتا ہے، تو اس کا سب سے پہلی گزارش میں یہ کروں گا کاروباری حضرات سے، یا ہمارے جو بھی دوست یا جنرل سٹور والے ہیں، کوئی بھی ہیں کاروبار کر رہے ہیں، تو ان سے گزارش یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں۔ جب ہم 5 وقت نماز کی پابندی کریں گے تو اللہ رب العزت سے مجھے یقین ہے اس بات پہ، اور کئی ساتھیوں کو بتلایا ہے، اور ماشاءاللہ انہوں نے عمل کیا ہے، 5 وقت نماز ادا کرنے کو اپنی عادت بنا لی، الحمدللہ ان کے کاروبار میں برکتیں ہیں، کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ تو اس طرح کی بندش آ رہی ہے سامنے، تو فوراً کسی اچھے عمل سے رجوع کر کے اس کا حل کریں۔ تو 13ویں علامت یہ ہے کہ ازدواجی تعلقات، آپس میں میاں بیوی کی نفرت، بیوی ہے تو وہ اپنے گھر والے کو دیکھ کے متنفر ہو جاتی ہے، گھر والا دیکھ کے اپنی بیوی کو متنفر ہو جاتا ہے، اس طرح کی کوئی گھر میں ازدواجی تعلقات کے درمیان اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، تو فوراً کسی اچھے عمل سے رجوع کریں کہ ہو سکتا ہے کسی حاسدین نے یا کسی دشمنوں نے کوئی نہ کوئی عمل نہ کر دیا ہو، جس کی وجہ سے آپس میں میاں بیوی کی نہیں بن رہی۔ یہ نہیں کہ وہ اس کو ایسے گندی نگاہوں سے دیکھتا پھرے اور بیوی اس کو دیکھتی پھرے، یہ اس طرح کا معاملہ اگر پیش آتا ہے تو فوراً ہوش کے ناخن لے کر کسی اچھے عامل سے رجوع کریں اور اس کا حل کریں۔ اور ایک اور علامت یہ ہے، جسم پر نیل کے نشان، کبھی کبھی جادو ہوتا ہے، عورتوں پر بھی جادو ہو جاتے ہیں، مردوں پر بھی ہو جاتے ہیں، تو جسم پہ نیلے نشان پڑ جاتے ہیں، کالے دھبے سے پڑ جاتے ہیں، اور وہ کسی نہ ہی گرنے کی وجہ سے پڑتے ہیں اور نہ ہی کسی چوٹ کی وجہ سے پڑتے ہیں، وہ خود بخود پڑ جاتے ہیں، ٹانگوں میں پڑ جاتے ہیں، اسی طرح بازو میں پڑ جاتے ہیں، ایسے جسم کے کسی مقام پر بھی پڑ جاتے ہیں، وہ خود بخود ایسے دھبے، سیاہ دھبے بھی پڑ جاتے ہیں، نیلے رنگ کے دھبے بھی پڑ جاتے ہیں اور خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی اگر اس طرح کے معاملات آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں تو کسی اچھے عامل سے رجوع کریں، اور جب یہ دھبے پڑتے ہیں نا تو پھر جسم کے اندر دردیں بھی محسوس ہوتی ہیں، جسم کے اندر دردیں بھی محسوس، کبھی ٹانگوں میں درد، کبھی کمر میں درد، کبھی کندھوں میں درد، کبھی سر میں درد، تو اس طرح کی یعنی جسم میں بے چینی سی محسوس ہوتی ہے، دردیں محسوس ہوتی ہیں، درد ایک جگہ نہیں ٹھہرتا، پورے جسم میں چلتا رہتا ہے۔ تو اگر اس طرح کے معاملات آپ کے سامنے آ رہے ہیں تو فوراً کسی اچھے عامل سے رجوع کر کے اس کا حل کریں۔ اور ایک اور علامت یہ ہے کہ انسان بیٹھے بیٹھے گھر میں بیٹھا ہے یا کہیں بیٹھا ہے تو کبھی یہ ہوتا ہے کہ کندھوں پہ وزن سا محسوس ہوتا ہے، بوجھ محسوس ہوتا ہے، ایسے پتہ چلتا ہے کندھے نا ایسے کسی نے نا باندھ کے رکھے ہوئے ہیں، جو ایسے وزن سا محسوس ہوتا ہے، یا سر پہ وزن محسوس ہوتا ہے، درد نہیں ایسے وزن محسوس ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے سر پہ میرے اوپر کسی نے بہت بڑا بھاری وزن رکھ دیا ہے، یا اس طرح کی اگر چیزیں محسوس ہو رہی ہیں تو فوراً کسی اچھے عامل سے رجوع کر کے چیک کروائیں،
اس سے دم کرتے ہی اگر وہ دم کرتا ہے آپ کو چکر آتے ہیں یا آپ کے اوپر وہ وزن ہلکا ہوتا ہے، وہ خود بخود بتا دے گا، تشخیص کر دے گا کہ آپ کو نا جادو کا مسئلہ ہوا کھڑا ہے یا جنات کا مسئلہ ہوا کھڑا ہے، وہ خود بخود تشخیص کر دے گا۔ اور آخری علامتیں یہ ہیں کہ گھر میں کھڑے کپڑوں کے اوپر چھینٹے آ جاتے ہیں، خون کے چھینٹے آ جاتے ہیں۔ انسان سفید کپڑے یا اس طرح کے کپڑے گھر میں کھڑے کرتا کہتا ہے یار کہیں مجھے زخم بھی نہیں ہوا، نہ ہی کسی بچے نے ہاتھ لگایا ہے، نہ ہی کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوا ہے۔ تو ایسے کپڑوں کے اوپر نا ہلکے سے چھینٹے آ جاتے ہیں۔ یہ جو چھینٹے آ جاتے ہیں نا، یہ بھی جادو کی علامات میں سے ہوتی ہے۔ یہ شیاطین جنات آ کے چھینٹے ڈال جاتے ہیں، یا گھروں میں پتھروں کا آ جانا، پتھر آ جاتے ہیں، یا اس طرح کی کوئی چیزیں ہلکی پتھروں کا اڑ کے، یعنی کہ جیسے آسمان سے کوئی گرا رہا ہو یا کوئی مار رہا ہو، اس طرح کا آنا، یہ بھی جادو کی علامت ہے۔ اس طرح کے معاملات اگر آتے ہیں تو فوراً کسی اچھے عامل سے رجوع کر کے فوراً جو ہے نا اپنے اس مسئلے کا حل کریں۔ پھر آگے بڑھتے بڑھتے مسئلے اور خراب ہو جاتے ہیں، پھر جسم پر اثرات پڑ جاتے ہیں، پھر انسان بیماری کے دائرے کے اندر چلا جاتا ہے۔ یا پانی کے چھینٹے آ جانا، خون کے چھینٹے آ جانا، خون کے کپڑوں کے اوپر چھینٹے آ جانا، اس طرح کے معاملات آتے ہی رہتے ہیں جادو والے بندے پر۔ جادو جس گھر میں کیا گیا ہو یا جس فیکٹری میں کیا گیا ہو یا کسی دکان پہ کیا گیا ہو۔ تو آخری نشانی یہ ہے کہ برے خواب آتے ہیں، انسان سوتے سوتے ڈر جاتا ہے، یا کبھی قبرستان میں پڑا ہے یا کبھی قبرستان میں جا رہا ہے، یا کبھی دیکھتا ہے کوئی ایسی چیزیں آ کے میرے اوپر دباؤ ڈالا ہوا ہے، یا میرے سینے کے اوپر وزن ڈالا ہوا ہے، یا بھینسوں کو دیکھتا ہے، کالی بھینسوں کو، یا سانپ دیکھتا ہے بڑے بڑے۔ تو اس طرح کے معاملات، یا ایسے سوچتا ہے کہ میں جا رہا ہوں، اگر گلی بند ہے یا راستے بند ہے، ایسے پریشان ہے، سوچ رہا ہے کہاں جاؤں، یا اوپر چوٹی پہ کھڑا ہے، پتہ چلتا ہے میں ابھی نیچے گر رہا ہوں، یعنی ایسے پریشانی والے خواب نظر آئیں، تو یہ بھی جادو کی نشانی بھی ہوتی ہے، سہ کی بھی نشانی ہوتی ہے۔ اگر اس طرح کے معاملات آپ کے سامنے آ رہے ہیں تو فوراً کسی اچھے عامل سے رجوع کریں اور اللہ کریں، اور انشاءاللہ اللہ عز و جل آپ کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیں گی۔ یہ جو بیماریاں ہیں، یہ جو نشانیاں ہیں، اگر کسی ساتھی کے اندر، کسی دوست کے اندر، کسی بہن کے اندر یہ پائی جاتی ہیں، یا علامات یا ایسی نشانیاں سامنے آ رہی ہیں، تو اس میں ڈھیل نہ کریں اور فوراً کسی اچھے عامل سے رجوع کر کے اس کی تشخیص کریں۔ ڈاکٹروں سے بھی رابطہ کریں، کہیں بیماری نہ ہو۔ یہ نہیں کہ میں ڈاکٹروں سے منع کر رہا ہوں کہ ڈاکٹروں کے پاس نہ جائیں، بس یہ جادو ہی جادو ہے، نہیں، ایسی ذہن میں ایسی بات بھی نہ رکھنا۔ ڈاکٹروں کے پاس بھی جائیں، ادھر سے بھی آپ اپنے آپ کو تسلی کرائیں، اور ادھر بھی آئیں، عاملوں کے پاس بھی جائیں اور ان سے تشخیص کرائیں، اور اللہ رب العزت انشاءاللہ تمام بھائیوں کو، دوستوں کو انشاءاللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے گا۔ تو انشاءاللہ میرے دوستو، آج کی بات میں ختم کرتا ہوں۔ یہ علامات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس بری اور موذی بیماری سے، جادو سے اور جنات سے، شیاطین جنات سے، ہمیں بھی، ہم سب کو، تمام امت مسلمہ کو، ہمارے بچوں کو، ہماری بہن بھائیوں کو، سب کو اللہ رب محفوظ فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والی ویڈیو کے اندر جنات کی علامات بتلائی جائیں گی کہ جنات کی علامات کیا ہوتی ہیں، کہ یہاں پر جنات ہیں، اور ان کی علامات آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔